نئی آنے والی جو وفاقی حکومت ہے اس کے ساتھ آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ کس طرح ہوں گے؟ دوسرا جو آپ کا جو سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے. اس معاہدے کے تحت وہ آئین میں ترمیم کرنے کا ان کی پلاننگ ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, اور پی ایس پروویژن جو فائنانس کمیشن کے حوالے سے بھی اس میں بات کی ہے. تو ان چیلنجز کو کس طرح آپ مطلب بہتر انداز میں؟ اچھا بات سنیں, دونوں چیزیں وفاقی حکومت کے ساتھ کیسا ہم امید کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی 16 مہینے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, اور ایشوز رہیں, ہمیشہ رہتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بڑا کلیئرلی بتا سکتا ہوں جو میں نے 3.5 سال کسی اور کے ساتھ کام کیا تھا اس سے بہت بڑا فرق تھا, بہت بہتری آئی تھی. کم از کم کیا میں اپریشیٹ کروں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب جب فلڈ آیا تھا تو انہوں نے 7-8 دورے مجھے یاد نہیں ہے سندھ کے کیے تھے اور سندھ کے لوگوں تک گئے تھے, جبکہ ان سے پہلے جو وزیر اعظم تھے 2020 میں بھی فلڈ آیا تھا, انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا صوبہ سندھ کا دورہ کرنا. تو بہت بڑا فرق تھا, اور ہم چاہیں گے کہ یہ اور بہتر ہوں تعلقات, اور ہم اور نہیں چاہتے, ہم اپنا حق چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کا حق چاہتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پر امید ہوں کہ بہتر ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ یا اس کی بات, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے وہ آئینی ترامیم پڑھی تھی, اب میں بھول گیا ہوں, سچی بات بتاتا ہوں. میں اس لیے بھول گیا ہوں کہ ہم ساری چیزیں وہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں شاید ایک ہے کہ پی ایف سی بنے گی اور اس کو آپ آئین میں ڈال دیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں پی ایف سی ہمارے قانون میں موجود ہے, ہم 1 مہینے کے اندر اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے, 6 مہینے کے اندر پوری کریں گے. آئینی ترمیم میں تو ٹائم لگے گا, اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی نے سپورٹ کرنی ہوگی آئینی ترمیم کے لیے. تو میرا سارا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ اگر سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کی چیز کہے گی, ہم ان کے ساتھ وہ کام کریں گے. بڑا کلیئر موقف ہے, کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن زبردستی کوئی چیز وفاق ہم سے نہیں بنوا سکتی جو کہ سندھ صوبے کے لوگوں کے بہتری کے لیے نہ ہو, چاہے اس میں کوئی اور فیکٹر ہو. بڑا کلیئر. جی وحید, یہ کل ہم نے سندھ اسمبلی میں احتجاج بھی کیا تھا شہید جان محمد کے حوالے سے. 7 مہینے ہونے والے ہیں, ابھی تک ایک بھی قاتل گرفتار نہیں ہوا ہے. 6 مرکزی قاتل ہیں. شیرو جو ہے مین مرکزی قاتل ہے, لیکن ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے. قاتل گرفتار تو نہیں ہو رہے ہیں, گور صاحب کو جو ہے شہید صاحب ہے کہ گور صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کل ہم نے شکیل نام میمن کو بھی یہ واضح کیا, لیکن اس کے باوجود بھی پروفیشنل تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی اس میں پڑا ہوا ہے نگران حکومت سے, ان کو سیکورٹی نہیں مل رہی. گور صاحب کو اجازت ہے دوسرا سوال بھی کروں. دوسرا یہ کہ نگران حکومت میں جو بھی اجلاس ہوئے, ظاہر چیف منسٹر آپ تھے, تو آپ کی حکومت کے خلاف ہر پریس ریلیز ایک چارج شیٹ تھی. امن امان کا معاملہ ہو, صحت کا معاملہ ہو, ہیلتھ کا, انہوں نے ہر معاملے میں بے اعتمادی کا اظہار کیا کہ کام نہیں ہوا ہے. بجٹ کیا, نگران چیف منسٹر نے کہا کہ کام نہیں ہوا ہے, اسکول برپا دیے, اسپتال بھی برپا دیے. اور دوسرا امن امان پہ ایک ہی ایس ایس پی چہرے ہیں, کوئی 15, 20, 28. اگر کشمیر میں کوئی پرفارم نہیں کر سکتا اس کو حیدرآباد لگایا جاتا ہے, سکھر میں پروموٹ کر کے لگایا جاتا ہے. سزا جزا کا کوئی میں دونوں, میں سب سے پہلے تو شہید جان محمد مہر کا جو کیس ہے 13 اگست کو یہ کیس ہوا تھا, ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی, میں ابھی تک چیف منسٹر تھا, اس لیے کہ نئے چیف منسٹر نے اوت نہیں اٹھایا تھا. اسی رات کو جیسے مجھے پتہ چلا تھا, ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ اگر ان کو ٹرانسپورٹ کر کے کراچی لایا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, ان کی شہادت ہو گئی. 12 نامنیٹڈ تھے اس ایف آئی آر میں, اور ان میں سے میری ابھی ایز چیف منسٹر 5 لوگ اریسٹ ہو گئے تھے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو اکیوزڈ ایٹ لارج ہیں جس میں شیر محمد سب سے بڑا, یہ ڈیٹیل فالو اپ میں کرتا رہا ہوں ایون ڈیورنگ کیئر ٹیکر. اور 1-2 بار جب میں گیا ہوں سکھر, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے تھے, انہوں نے فیملی کے ساتھ تعزیت بھی کی تھی, اور ادھر بھی جو انتظامیہ تھی, 2 ہم حکومت میں نہیں تھے لیکن انتظامیہ سے کہا تھا کہ اس کو کریں. ہم اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. ریسنٹلی جیسے ہی میں آیا واپس اس پہ
ब्रीफिंग ली थी, वहाँ कच्चे में फिर एक और झगड़ा हो गया था, आप लोग ज़्यादा, मैं डिटेल में नहीं जाता, जिसकी वजह से पुलिस को प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो कातिल गिरफ्तार ना हो, पुलिस के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैंने बड़ा क्लियरली उनको कह दिया है, और जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस पर सीरियसली करेंगे। जहाँ तक उनको प्रोटेक्शन की बात है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, वील प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द फैमिली, उसमें कोई नहीं, मैं ख़त्म कर लूँ। दूसरा, आपने बात की क्रिटिसिज्म की, मैंने तो कहा ना, मैं क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। आप लोग को पता नहीं क्यों नाराज़ होते हो, आपको कोई कह देना तो साफ़ी बड़े नाराज़ हो जाते, मैं नहीं नाराज़ होता यार, मैं खुश खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। क्रिटिसिज्म नहीं होगा, चाहे वो गलत हो, उससे चले वो फिर मेरी ऊपर है ना कि मैं उसको एनालाइज करूँ कि ये सही क्रिटिसाइज़ कर रहा है मुझे या कोई गलत कर रहा है क्रिटिसाइज़। तो क्रिटिसिज्म बुरी बात नहीं है, मैं चाहूँगा ये कि क्रिटिसिज्म ऐसा हो जो कि जायज़ हो, ताकि मेरा वक्त बर्बाद ना हो नाजायज़ क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए। मैंने शुरू में ही कहा था ये। और जहाँ तक बात है, तो फैसला सिंध के लोगों ने सुनाया है, और सिंध के लोगों ने हमें इतनी ज़्यादा सीटें इस दफ़े दी हैं जो पहले हमने कभी नहीं ली, और ये कोई अनहोनी बात भी नहीं थी। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा लें, और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम 90 से 95 सीटें जीतेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, हम 87 या 88 पे हैं जो हमने जीती हैं। तो मैं इतना कोई ऑफ नहीं था अपने टारगेट, ठीक है थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा था, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 90 से 95 भी हो जानी चाहिए थी। खैर उसको छोड़ें। तो सिंध के लोगों ने फैसला दिया है, तो फिर आपके और किसी और के क्रिटिसिज्म पे मैं क्यों परेशान हूँ इतना। मजीद अब्बासी साहब सीनियर आदमी है। हाँ ख़त्म करते हैं, नमाज का टाइम भी है ना। अच्छा अगले दफ़े कर लेंगे बाकी यार, नमाज का टाइम, नमाज बाकी कह रहे हम नहीं थे यार। हाँ जी भाई साहब। क्या सर? कोविड आपने हाथ जोड़कर सिंध की आवाम से आपने माफ़ी मांगी थी कि मैं हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसके बाद आपने सिंध में एक जाल बिछाया हेल्थ के बारे में, हॉस्पिटल बनाया किया, इसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और आज इसके अलावा आप नए आपकी तरजीहात में क्या 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 शामिल होगी? नहीं तो आप तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ इसमें देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बेरोजगारी है। मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं ये कह चुका हूँ, बता चुका हूँ 2-3 बार। मैं अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जो असेंबली में दी थी उसमें भी बात कही थी। कोविड में मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी, कोविड में मैंने हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी लोगों से कि जो हुकूमती इक़दामात हैं उनको फॉलो करें, और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ लोगों ने जिस तरीके से कोऑपरेट किया, और हम इस आजमाइश से गुज़र गए। नुकसानात हुए, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक की काफ़ी लोगों के नुकसानात हुए। जहाँ तक तरजीहात लॉ एंड ऑर्डर के अलावा मैं आपको बता चुका था, उनके हमारे मंशूर है ख़ास तौर पे 10 नुकाती प्रोग्राम जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, और उसके साथ साथ एक एडिशनल टास्क दिया है कि सूबे 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के हर शख्स को साफ़ पीने का पानी मिलना चाहिए, वो तरजीहात में शामिल। मेरा ख्याल है